السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم اولم یروا الی ما خلق اللہ سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما خلق اللہ، اس چیز کی طرف جو پیدا کیا اللہ نے، من شیء، جو چیز یتفیع، ڈھلتے ہیں، ظلالہ، اس کے سائے، عن الیمین، دائیں سے، والشمائل، اور بائیں، سجدا للہ، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے، وہم داخرون، اور وہ عاجز کرنے والے ہیں، وللہ یسجد، اور اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، من دابۃ، جاندار سے، والملائکۃ، اور فرشتے، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یخافون، وہ ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ویفعلون، اور وہ وہی کرتے ہیں، ما یؤمرون، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، یہاں یہ واضح بات بتا دی گئی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مطیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قابو سے کوئی بھی چیز کسی بھی وقت باہر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مزید قدرت کاملہ کا بیان آ رہا ہے کہ تکوینی طور پر ہر چیز اللہ کے سامنے عاجز ہے اور مطیع ہے، حتیٰ کہ سایہ دار چیزوں کا سایہ بھی اللہ کے حکم اور قانون کے مطابق گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ جس وقت تک گھڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں، یہی سایہ گھڑی کا کام دیتا تھا، اور اسی سے دھوپ گھڑی بنتی تھی۔ آج کل بھی میدانوں اور دیہاتوں میں جہاں گھڑی نہیں ہوتی، دیہاتی سایہ دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ کتنا دن چڑھ چکا ہے۔ تو عزیز طلباء، اسی طرح مجال نہیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے، چاہے وہ آسمان ہے اور زمین ہے، چاہے اس میں جو چیز بھی ہے، وہ کہیں اس کی نافرمانی کر سکے یا کہیں اپنی مرضیاں کر سکیں۔ ان کو جو حکم ملتا ہے وہ فوراً اس کو بجا لاتے ہیں۔ تو حاصل یہ ہوا کہ جب جاندار اور بے جان سب اللہ کے حکم کے آگے ذرا بھی حکم عدولی کرتے نظر نہیں آتے، تو اسے عذاب دینا، جس کی مختلف صورتیں گزشتہ آیات میں بیان ہوئیں، کیا مشکل ہے۔ یہاں جو فرمایا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ بھی جاندار آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، تو ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ فرشتوں کا سجدہ کرنا تو بالکل بدیہی بات ہے کہ یہ حقیقی سجدہ ہے۔ باقی ہر چیز کا سجدہ تو یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ ہر شے اپنی پیدائش سے لے کر ہر کام میں اللہ کے قانون کے مطابق چلنا ہے، اور اسی کے حکم کے تابع ہو کر اور مطیع ہو کر اس کو سجدے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وقال اللہ، اور کہا اللہ نے، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الہین اثنین، دو معبود، انما، سوائے اس کے نہیں، ہوا الہ واحد، وہ معبود یکتا ہے، فإیای فرحبون، پس تم مجھ سے ڈرو، مجھ سے ہی تم مجھ سے ڈرو، وَلَہ، اور اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَلَہ الدین واصبا، اور اسی کے لیے اطاعت لازم ہے، افغیر اللہ، تو کیا اللہ کے سوا تتقون، تم ڈرتے ہو، وما بکم، اور جو تمہارے پاس، من نعمت، کوئی نعمت ہے، فمن اللہ، اللہ کی طرف سے، ثم اذا، پھر جب، مسکم الضر، تمہیں پہنچتی ہے تکلیف، فالیہ تجرون، تو اسی کی طرف تم روتے ہو، ثم پھر
اذا کشف الضر جب کھول دے سختی عنکم تم سے اذا فریق منکم جب ایک فریق تم میں سے بربہم اپنے رب سے یشرکون وہ شریک کرتا ہے لیکفروا تاکہ وہ ناشکری کریں بما اس سے جو آتیناہم ہم نے انہیں دیا فتمتعوا تو تم فائدہ اٹھا لو فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لوگے۔ عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے تاکہ انسان خالص توحید کو اختیار کریں اور عقائد، اعمال اور اقوال میں شرک سے پرہیز کریں اور خالص اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ وہی تمام جہان کا مالک ہے، دنیا کی ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ یہ دلائل دیے جا رہے ہیں اللہ رب العزت کی توحید پر کہ اس کے قبضہ تصرف میں سے کوئی شے باہر نہیں ہے۔ دوسری دلیل کہ معبودیت کا حق اللہ کو ہے جس کے ہاتھ میں نفع نقصان پہنچانے کی طاقت ہے۔ انسان کو جس قسم کی بھی نعمت حاصل ہے اس کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ باقی چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھ کر محسن حقیقی کا احسان مانا جائے، ناشکری نہ کی جائے، اور لیکن یہ لوگ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی میں مزید بڑھ گئے اور اللہ رب العزت نے بس انہیں چند روز کی مہلت دے دی ہے، یہ دنیا کے خوب مزے اڑا لیں گے، آخر ان کو معلوم ہو ہی جائے گا بالآخر کے نافرمانوں کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، خوف میں، امید میں صرف اللہ رب العزت کی ذات سے ہی تمام امیدیں لگائی جائیں، اللہ رب العزت کی ذات کو مضبوطی سے تھاما جائے۔ دنیا اور آخرت کی نعمتیں اللہ رب العزت نے دینی ہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ نہ کوئی دنیا اچھی بنا سکتا ہے، نہ کسی کے بس میں ہے کہ وہ کسی کی آخرت اچھی کر دے۔ وَيَجْعَلُونَ اور وہ مقرر کرتے ہیں لما اس کے لیے جو لا يعلمون وہ نہیں جانتے، نصیباً حصہ، مما رزقناہم اس سے جو ہم نے انہیں دیا۔ تاللہ اللہ کی قسم، لتسألن تم سے ضرور پوچھا جائے گا، عما کنتم تفترون اس سے جو تم جھوٹ باندھتے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور وہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ وہ پاک ہے، وَلَهُمْ اور اپنے لیے ما یشتہون جو ان کا دل کرتا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ اور جب خوشخبری دی جائے أَحَدُهُمْ ان میں سے کسی کو بِالْأُنْثَىٰ لڑکی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسوداً سیاہ، وَهُوَ کظیم اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ مشرکین کے شرکی اعمال ہیں اور ان کا رد بتایا جا رہا ہے، ان کے غلط عقائد ہیں۔ اللہ معاف فرمائے کہ انہوں نے اپنے جو معبود بنائے ہیں ہر ایک چیز کے لیے الگ الگ انہوں نے اپنا کوئی بت بنایا ہوا ہے، کوئی دیوی بنائی ہوئی ہے، کوئی بارش کی دیوی ہے، کوئی کھیتی کی دیوی ہے، کوئی روشنی کا مالک ہے، کوئی حسن و جمال کا دیوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے فرضی معبود انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان ظالموں کو چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت جو ایک ہی ہے، ہر چیز کا مالک ہے، مانتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ پتہ نہیں شرک کیوں کرتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تو یہ جھوٹ باندھتے۔ دیکھیں کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، حالانکہ خود ان کے ہاں اگر بیٹی کی پیدائش ہو جائے تو یہ اپنے لیے اس کو عذاب سمجھتے ہیں، ان کو ناخوشی ہوتی ہے، اور لیکن یہ اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام باطل عقائد سے اور تمام شرک کی جزیات سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔